حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ بتلائیے کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 نبی ہیں۔ اس کے ساتھ دیگر روایات میں چونکہ کم و بیش کا بھی کوئی عدد موجود ہے تو احتیاط کے ساتھ جب بھی بولا جائے یہ لفظ تو اس طرح بولا جائے کہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء، 1,24,000 یا کم و بیش، یعنی اس میں کم بھی ہو سکتے ہیں کچھ یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم پر ان کے نام جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھیں۔ اور نبی بشر ہوتا ہے، نبی یعنی انسان ہوتا ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان بیچ میں واسطے کے طور پر نہ ہوتا، یعنی انبیاء نہ تشریف لاتے، تو پھر اللہ کی مخلوق اللہ رب العزت سے فیض حاصل نہ کر سکتی، کیونکہ ہم اس کی لیاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور نبی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مرد ہو، یعنی تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ مرد ہی ہوئے ہیں، کوئی بھی عورت اللہ کی نبیہ نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام نقائص سے پاک ہو۔ نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی بدصورت نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدصورت ہونا ایک عیب ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کو بدصورت پیدا نہیں کرتا۔ جسے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے اسے ان تمام خوبیوں سے نوازتا ہے۔ تو اس لیے یہ نبوت کے لیے خوبصورتی بھی ضروری ہے، ولایت کے لیے یہ سب ضروری نہیں ہے۔ ولی ہونے کے لیے، صاحب سجادہ ہونے کے لیے، شیخ طریقت ہونے کے لیے، شیخ الحدیث ہونے کے لیے، شیخ القرآن ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ اور پھر کسی قسم کا نقص نہ ہو، وہ اپنی قوم میں، اپنے خاندان میں سب سے اچھا شخص ہو، صرف شکل و صورت میں نہیں بلکہ سیرت و کردار میں بھی سب سے اچھا ہو۔ اسی لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے تمام خاندانوں میں سے سب سے اچھا خاندان میرا بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد عرض کیا گیا رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313۔ اب نبی اور رسول میں فرق ہے، نبی تھوڑا نچلا درجہ ہے، رسول کا اس سے اوپر والا درجہ ہے، کیونکہ رسول وہ صاحب کتاب ہے، یا اس کے ساتھ صحیفہ ہوگا یا وہ کتاب لے کر نئی شریعت لے کر آئے گا، اور نبی پچھلی ہی کتاب کو یا پچھلے صحیفوں کو بھی لے کر چلتا ہے۔ اور پھر ان رسولوں میں سے بھی اولو العزم ہیں، اولو العزم 5 ہیں، اور رسول کتنے ہیں؟ 313۔ اور اولو العزم نبی کتنے ہیں؟ 5، یعنی رسول۔ ان میں سے پہلے کا نام حضرت جناب نوح علیہ السلام، جن کی تبلیغ سے 100 بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ یہ ان کا عیب نہیں ہے، یہ منشاء خداوندی ہے، وہ اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے، اور پھر ان کی آزمائش کے سبب ہم لوگ بھی آزمائے جاتے ہیں کہ کہیں ہم تو کسی بات پر نہیں اترا رہے۔ دوسرے نبی ہیں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام، اولو العزموں میں سے، جو جد الانبیاء ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بزرگوار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام نامی اس میں گرامی بڑے ادب و احترام سے لیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کی پیدائش ہی آزمائشوں سے ہے۔ پیدا ہوتے ہی والدہ کو حکم دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا تو اس کو دودھ پلا، اگر تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو اسے پانی میں پھینک دے، اور یہ مت سمجھنا پانی میں پھینکے گی تو یہ ختم ہو جائے گا، ہم ایسا لوٹا کر لائیں گے کہ پھر یہ اللہ کا رسول بن چکا ہوگا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس لیے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، میرے سر میں درد ہو گیا، فلاں ہو گیا، کاروبار بند ہو گیا، اور بھائی جو بھی ہو گیا اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ اس کے اولو العزموں کا یہ حال ہے کہ پیدا ہوتے ہی آزمائش، اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جس حال میں بھی ہوں اللہ سے اس کی رضا طلب کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ چوتھے رسول ہیں اولو العزم، اور 5ویں رسول ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ یہ 5 اولو العزم رسول ہیں، انہیں اولو العزم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام رسولوں میں سے بھی سب سے بہت حوصلے ہمت والے ہیں۔